بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین و ناظرین، ضیاء سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کی ان پرنور اور روح پرور ساعتوں میں اللہ رب العزت کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ آج کے دن کو ایک یہ بھی نسبت حاصل ہے کہ آج 10 رمضان المبارک کو ام المؤمنین زوجۃ الرسول سیدہ طیبہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ کی ہستی وہ ہے کہ جو سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائی اور حق کی صدا کو قبول کرنے پر آپ نے لبیک کہا کہ جب یا ایھا الذین آمنو کی صدائے دل نواز بلند ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے اس کو قبول فرمایا اور خواتین میں سے سب سے پہلے آپ اسلام میں داخل ہوئیں۔ پھر آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات ہیں، جنہیں اللہ رب العزت کی طرف سے سلام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ سیدنا علامہ محمد بن مدنی آپ فرماتے ہیں کہ جب کفار مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کیا کرتے تھے اور آپ کی تکذیب کیا کرتے، اور جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تو آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے، آپ کے سارے غم اور دکھ دور ہو جایا کرتے تھے۔ آپ وہ رفیقہ حیات ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سارا مال و زر قربان کر دیا۔ آج آپ کی شان اور آپ کے نسب کے حوالے سے اور آپ کے مقام و فضائل کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کرتا ہوں کہ آپ کا پورا نام خدیجہ بنت خویلد بن اسامہ ہے اور آپ بھی قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم تھا اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ بنو اسد تھا، اور ان دونوں قبائل کے آپس کے اندر بڑے گہرے مراسم اور تعلق تھے۔ اور پھر اس زمانے کے اندر کہ جب ہر طرف اندھیرا اور ظلمت چھائی ہوئی تھی، آپ کا گھرانہ شرافت اور کریمانہ خصائص میں مشہور و معروف تھا۔ آپ کے والد ایک بڑے مشہور تاجر تھے اور آپ دوسرے ممالک میں سے مال لے کے آتے اور اپنے ملک میں فروخت کرتے اور اپنے ملک سے لے جاتے اور دوسرے ممالک میں جا کے فروخت کیا کرتے تھے۔ دوسرے ممالک میں بھی آپ کے والد کی تجارت کی ساکھ بنی ہوئی تھی اور آپ امیرانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، شاہانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ عرب کے ہاں آپ کی بڑی عزت و تکریم تھی اور آپ کے والد محترم غرباء مساکین کو روپیہ پیسہ دیا کرتے تھے اور وہ اس پیسوں کی تجارت کیا کرتے اور اس میں سے معقول معاوضہ آپ کے والد حاصل کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو مکہ کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو ایک ذمہ داری سونپی گئی، اور وہ یہ تھی کہ آپ غرباء اور مساکین کی بندہ پروری کریں، آپ مظلوموں کو ظالموں سے نجات دلائیں اور آپ بے یار و مددگار لوگوں کے حامی و ناصر بنیں۔ تو آپ نے یہ ذمہ داری بحسن و خوبی انجام دی، اور یہی وہ خصوصیات تھی کہ آپ غرباء و مساکین کے سر پر دست شفقت رکھا کرتے تھے، آپ مسکینوں کو اپنا مال دیا کرتے جس سے وہ تجارت کیا کرتے، آپ اسی طرح غرباء کو کھانا کھلایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہوا تھا، اور یہی وہ خصوصیات تھی کہ جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل ہوتی چلی گئی۔
آپ نے یہ ساری خصوصیات کو حاصل کیا، اور تمام خصائص جو آپ کے خاندان میں چلتے آ رہے تھے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں اول درجہ میں موجود تھے، جن میں لوگوں کی خدمت کرنا، بندہ پروری، مسکین پروری، مسکین نوازی، غریب نوازی اور غریب پروری، اس طرح کی اور بہت سی خصوصیات تھی جو آپ میں پائی جاتی تھی۔ پھر یہ خاندانی کام تھا کہ جب آپ کے والد ایک تجارت کرنے والے شخص تھے تو آپ میں بھی ایک تجارت کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ خاتون ہونے کے ناطے خود تو تجارت نہیں کر سکتی تھی، لیکن آپ نے اپنا مال لوگوں کو دینا شروع کر دیا کہ لوگ تجارت کرتے، مال آپ کی طرف سے ہوتا تو اس میں سے معقول معاوضہ اور معقول منافع جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا جاتا۔ یہ وہ کچھ خوبیاں تھیں جو آپ کو اپنے خاندان کی طرف سے ملی تھی، لیکن جو زیادہ خوبیاں اور زیادہ اوصاف آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حاصل ہوئی، آپ کی وہ خوبیاں اور وہ اوصاف جو ہیں کتب سیرت میں ہمیں جا بجا نظر آتے ہیں۔ گویا کہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو کندن بنا دیا، اور تربیت رسول کا یہ اثر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرداری کی طلائی سند عطا فرما دی۔ جب آپ ایام شباب کو پہنچی، جب جوان ہوئی، تو گھر والوں نے آپ کا رشتہ آپ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے ساتھ طے کر دیا۔ منگنی ہو گئی، لیکن کسی حکمت کے تحت وہ منگنی نکاح تک نہ پہنچ سکی اور وہ منگنی ٹوٹ گئی۔ پھر آپ کے والد بزرگوار نے آپ کا رشتہ قریش کے ایک بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل شخص کے ساتھ، جو کہ با اخلاق تھا، با کردار تھا، ان کے ساتھ طے کر دیا، جن کا نام ابو حالہ النباش بن زرارہ تمیمی ہے۔ آپ کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ پھر آپ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے، آپ وفات پا گئے، اور آپ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ہند تھا، اور یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بعد میں تربیت پائی، جن کی پرورش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمائی۔ اور پھر یہ وہ مشہور راوی بھی ہیں، معروف راوی ہیں کہ جن سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر روایت کی ہیں۔ اور پھر آپ کو حضرت ہند کو وصاف النبی کا لقب بھی دیا جاتا ہے، کہ یعنی آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار وصائف، آپ کے خصائل، آپ کی عادات و اطوار کو شمائل محمدیہ کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک کے اندر جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ پھر جب ابو حالہ کا وصال ہوا، پھر آپ کے والد بزرگوار نے آپ کا رشتہ قریش کے ایک اور شخص کے ساتھ طے کر دیا، جن کا نام عتیق بن عائد مخزومی تھا، اور یہ بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے، اور ان کا وصال حرب فجار میں فریق مخالف کی طرف سے لڑتے ہوئے ہوا، اور ان سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جو بیٹی پیدا ہوئی، اس سے جو ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حضرت محمد بن عتیق مخزومی تھا، جو کہ بڑے معروف اور نامور راوی حدیث تھے، جن کا شمار محدثین اکرام میں کیا جاتا ہے، جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث جو ہیں ان کو روایت کیا ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ چلتا رہا اور عتیق نامی جو آپ کے خاوند تھے ان کا وصال ہو گیا، تو آپ نے 10 سال تک بیوگی کی زندگی بسر کی۔ اس دوران آپ کو اور بہت سے رشتے آئے، بہت سے مکہ کے رؤساء نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا، لیکن آپ نے کسی کا پیغام قبول نہ کیا، اور آپ
صرف یہ دیکھتی رہیں کہ کوئی ایسا شخص ملے جس کے ساتھ میں نکاح کروں اور وہ اعتماد والا ہو۔ پھر ایک وہ موقع آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ شریک تجارت ہو جاتے ہیں، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مداربت پہ آپ سے مال لیتے ہیں اور اس کو لے کے ملک شام چلے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو غلام خزیمہ اور میسرہ ساتھ جاتے ہیں، اور وہ پورے سفر کی خوبیاں اور خصلتیں جو ہیں ان کو نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ پورے سفر کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے، کن کن معجزات کا ظہور ہوا، اور واپسی پہ آ کے جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سناتے ہیں تو آپ بڑا متاثر ہوتی ہیں۔ آپ دل ہی دل میں تہیہ کر لیتی ہیں کہ اگر نکاح کرنا ہے تو وہ کرنا ہے تو محمد بن عبداللہ سے کرنا ہے۔ پھر آپ ایک نفیسہ نامی عورت کو پیغام نکاح دے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتی ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اتنا مال و زر نہیں رکھتا کہ میں حق مہر ادا کر سکوں اور باقی معاملات دیکھ سکوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہو کہ جو یہ تمام اخراجات اٹھا سکے تو کیا آپ پھر رضامند ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون ایسی خاتون ہے جو نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ تو وہ نفیسہ نامی خاتون نے بتایا کہ وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضامند ہو گئے، اور جب نفیسہ نامی خاتون نے جا کے یہ پیغام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، آپ بڑا خوش ہوئی، دن طے ہو گیا، تاریخ مقرر ہو گئی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ کے چچا عمر اور آپ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل شریک ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نکاح کی تقریب کے اندر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دوسرے اقربا جو ہیں وہ شریک ہوئے۔ پھر حضرت ابو طالب نے اس نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور ورقہ بن نوفل نے ایجاب و قبول کروایا، اور اس نکاح کے اندر جو حق مہر مقرر کیا گیا تھا وہ حق مہر 20 اونٹ تھے کہ جن کی قیمت 400 مسکال سونا یا 500 درہم تھی۔ اور جب یہ نکاح ہوا تو اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی عقیدت رکھا کرتے تھے، اور آپ کا جب وصال مبارک ہوا تو اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کثرت سے ذکر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ لم یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرأة قبل خدیجہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے کسی بھی عورت سے محبت نہیں فرمائی تھی۔ کوئی بھی عورت ایسی نہیں تھی کہ جس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی۔ وَهِيَ مَنْ عَاشَتْ فِي قَلْبِهِ حُبًّا لَا يَزَالُ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر آپ کی محبت کی ایسی ساکھ بیٹھی کہ وہ کبھی بھی زائل نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر آپ کی محبت جاں گزری ہوگی۔ اور جب وصال مبارک کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر فرمایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرما رہے تھے، تو میں بول پڑی کہ اب وہ وصال فرما گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی بھی مجھے نہیں ملی، کوئی بیوی بھی مجھے عطا نہیں کی گئی، اس لیے کہ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، میری تکفیر کی، اس وقت خدیجہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ جب لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال و زر دے دیا کہ آپ جسے چاہیں وہ تقسیم کرتے رہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکرا ذبح کرتے، جب کوئی قربانی کرتے، یا جب کوئی مال آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے
کہ اس کو لے جاؤ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں میں جا کے اس کو تقسیم کرو۔ یہ محبت تھی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارفتگی کا انداز تھا جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھا۔ پھر 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال پرملال ہوا اور تدفین کا وقت آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں اور خود آپ کو قبر میں اتارتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی شانوں سے نوازا، بہت سے فضیلتوں اور بہت سے مقام آپ کو عطا فرمائے گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔